سے مرضی پوچھ لیں، ہر ایک کے کسی نہ کسی جوڑ میں کوئی نہ کوئی درد اٹھتی رہتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ 50 سال سے اوپر ہیں، کبھی ایک جوڑ اور کبھی دوسرا جوڑ، اور وہ ٹیسٹ اپنے کوئی نہ کوئی کرواتے ہی رہتے ہیں بیچارے، کبھی کیلشیم کا، کبھی وائٹامن ڈی کا۔ لیکن 3 ایسی علامتیں آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں آپ نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ اس میں پہلی علامت یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر پاؤں کے انگوٹھے کا جوڑ آپ کو درد کرے اور سوزش ہو جائے اس میں، اور وہ بھی خاص طور پہ رات کو، تو یہ سمجھے یہ گاؤٹ ہے، یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے۔ فوری طور پہ آپ نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا کے اس کا علاج کروانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کی کسی جوڑ میں سوزش ہے، کسی بھی جوڑ میں سوزش ہے، لیکن اس کی دوسری سائڈ کا جو جوڑ ہے وہ بالکل نارمل ہے، لیکن ایک سائڈ کا جوڑ جو ہے وہ سوجا ہوا ہے، ریڈ ہے، انفلیمڈ ہے، تو سمجھ لیں کہ یورک ایسڈ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ضرور کروانا ہے۔ اور تیسری کنڈیشن میں جن لوگوں کو گردے میں پتھریاں بنتی ہیں، ان میں یورک ایسڈ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ بہت زیادہ پتھریاں جو ہیں وہ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو بہرحال پیشاب بھی بہت زیادہ آتا ہے یورک ایسڈ کے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے۔ تو یہ 3-4 علامتیں جب بھی آپ کو ملیں تو آپ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ضرور کروا لیں، تاکہ ہم بر وقت اس کی تشخیص کریں اور اس کا علاج کروا لیں، کیونکہ بعد میں پھر اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر ان کا علاج ہو نہیں پاتا۔ میں آپ کو بس سمپل یہ کرنا ہے کہ ہم نے، اور علاج تو ہو جائے گا، علاج کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو یورک ایسڈ کو بننے سے بھی روکنا ہے۔ ہم ایسی غذائیں نہ کھائیں جہاں سے یورک ایسڈ بن رہا ہے، اور یہ 2 چیزوں سے بنتا ہے خاص طور پہ، ان میں جن میں پیورینز ہے اور دوسری جن میں فرکٹوز ہے۔ پیورینز ہوتا ہے ہمارے ریڈ میٹ میں، بیف مٹن میں، اور یہ اگر آپ کو یورک ایسڈ بڑھ گیا ہوا ہے تو کچھ دیر اس سے احتیاط ضرور کرنی ہے۔ اور دوسری طرف فرکٹوز، یہ جو جوسیز پیتے ہیں ہم، ملک شیک پیتے ہیں، ان سے بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو کسی حد تک روکنا ہے اور اپنا لائف سٹائل ایسا کرنا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو یورک ایسڈ کا اٹیک نہ ہو۔ آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ کسی نہ کسی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کا پھر یہ یورک ایسڈ کا مسئلہ نکل آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یورک ایسڈ کا مسئلہ بن جائے، ہم آج ہی اگر اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لیں گے تو یورک ایسڈ کا مسئلہ بنے گا ہی نہیں۔ اس لیے اگر دوائیوں سے بغیر بچنے کا طریقہ آپ نے مزید بھی جاننا ہے تو آپ میرے پیج کو فالو کریں۔ میرا نام ڈاکٹر محبوب احمد ہے، میں ڈائبٹیز اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، میو ہاسپٹل لاہور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا یورک ایسڈ بڑھے نہ، اور لوگ اگر اب جن کا بڑھ چکا ہے وہ بر وقت علاج کروا لیں، یہ علامات دیکھتے ساتھ ہی۔